بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ ذکر فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا اس زوجین کے تعلق اور اس کے قرب کو بیان کرنے کے لیے کہ رب کائنات نے زوجین کے اس قرب و تعلق کو لفظ لباس سے تعبیر فرمایا۔ لباس کیا ہے؟ میرے اور آپ کے وجود سے سب سے قریب ترین شے جو فزیکلی چپکی ہوئی لگی ہوئی ہے، بالکل اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ لباس کیا ہے؟ لباس پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر ہمارے کوئی ہاتھ پہ کچھ کٹس لگے ہوئے ہیں، کوئی زخم ہے، لباس پہنا وہ چھپ جاتے ہیں۔ زوجین جہاں ایک قربت کی انتہا مطلوب ہے، وہیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کا معاملہ۔ اسی طرح وہ جو گناہوں کی دعوتیں، ناجائز امور کی دعوتیں، زنا کی دعوتیں، بے حیائی کی دعوتیں، فحاشی عریانی کی دعوتیں، شیطانی دعوتیں، جس سے انسان کا کردار خراب ہوتا ہے، ایمان جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکلتا ہے، اتنے بڑے عیوب سے بچانے والا بھی یہ لباس سے جو زوجین کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا، شوہر و بیوی کا تعلق۔ پھر لباس کیا ہے؟ یہ ہماری زینت کا اظہار بھی ہے۔ لباس کیا ہے؟ یہ موسم کی سردی گرمی شدت سے ہمیں بچاتا ہے۔ لباس کیا ہے؟ یہ راحت کا سکون کا باعث بھی ہے۔ اگر تو کوئی سمجھے اور تلاش کرنے کی کوشش کرے، آج دنیا آؤٹ ورڈ لکنگ ہو کر سکون و تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے ہمارے ڈور اسٹیپ پر ہمیں سکون عطا کر رکھا ہے۔ تو لباس کو اگر اس انداز سے کھولتے چلے جائیں تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ لباس پر دھبا بھی لگ جاتا ہے، کبھی چائے گر جاتی ہے، کبھی سالن گر جاتا ہے، کبھی گھر کے اندر رات میں نے ناشتہ کیا ہوتا ہے کوئی شے گر جاتی ہے، تو سارے محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، دھبا لگ جاتا ہے تو گھر کے اندر ہی بندہ اس کو صاف کر لیتا ہے۔ کسی تقریب میں بھی ہوتا ہے تو سب کے سامنے پانی ڈال کر صاف نہیں کرتا، وہ واش روم میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اس دھبے کو صاف کر لیتا ہے۔ تو دھبے کو تنہائی میں، پوشیدگی میں، علیحدگی کے اندر ہی صاف کر لیا جائے، سارے محلے والوں کو اور دنیا جہاں والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو اللہ اپنے زبان میں رکھے، ابھی ذکر آگے چل کر آ جائے گا، شوہر اور بیوی کو اپنے درمیان کی باتوں کو باہر بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شدت کے ساتھ نفی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج پوری ٹیلی کاسٹ جاری ہوتی، 4 گھنٹے کی لائیو کال جاری ہوتی، یعنی ایک بیوی کی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اب تو اس سے بڑھ کر سہیلیوں کو اور نہ جانے کس کس کو، بات کا ایک بتنگڑ بنتا اور 4 گھنٹے کی جو ہے وہ کال چل رہی ہوتی۔ شوہر بھی جو ہے بغیرتی میں کبھی آ کر اپنے گھر کی، اپنی عورت کے بارے میں دوسروں کے سامنے کچھ جو ہے وہ راز کی باتیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سختی سے منع کیا۔ تو بات لفظ لباس میں جائیں تو اللہ اتنا قرب ایک شوہر اور بیوی کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تو یہ قرب دیکھنا چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اس میں توڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، کہ شیطان روزانہ اپنا سمندر پہ دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے، اس کے ایجنٹس آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ کیا ہے۔ کوئی اس کا ایجنٹ آ کر بتاتا ہے کہ آج میں نے کسی کو نیکی سے روکا، کوئی آ کر بتاتا ہے میں نے فلاں کو بدی پر لگا دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، لگے رہو، کیپ اٹ اپ، لگے رہو، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ ایک آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس کی ابتدائی شکل وہ ناچاقی، دوری، نفرت وغیرہ ہو سکتی، اور اس کی انتہائی شکل کیا ہے؟ وہ طلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے، جدائی کی انتہائی شکل ہو سکتی۔ تو ایک آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ اب یہ 2 باتیں، ایک رحمان کی دعوت، ایک شیطان کی دعوت ہے، یا ایک رحمان کی چاہت ہے، ایک شیطان کی چاہت ہے۔ دیکھ لیا جائے کہ ہم کس کی چاہت پر عمل کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ 90% ہمارے ہاں جو ناچاقیاں ہیں وہ کبھی بدگمانی کی وجہ سے ہوتی، کبھی چغلیوں کی وجہ سے ہوتی، کبھی غیبت کی وجہ سے ہوتی، بیس لیس ہوتی۔ 10% بہرحال ہم بھی انسان ہیں، خطا کے پتلے بھی ہیں، ہمارا بھی معاملہ ہے، لیکن کئی مرتبہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر شیطان پیش کرے گا اور برسوں کی محبت، برسوں کا رشتہ سیکنڈز کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی جب بھی ناگوار صورتحال سامنے آئے، ایک اصول ہمیشہ طے کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ دفتر کا معاملہ، دوستوں کا معاملہ، کہیں اور کا معاملہ، جب کوئی ناگوار بات سامنے آ رہی ہے، آدمی فوراً اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہ دے، فوراً کوئی فیصلہ نہ کرے، فوراً کو ریئیکشن نہ دے، تھوڑا وقت لگا لے۔ کہیں ہو سکتا ہے آدھا 1 گھنٹہ ہی کافی ہوگا، کہیں ہو سکتا ہے 1 دن درکار ہوگا۔ اور جب ٹھنڈے دل سے آدمی غور و فکر کرے گا تو اس کو بات کا بتنگڑ یعنی بات چھوٹی سی محسوس ہوگی، وہ پہاڑ نہیں بن جائے گا، رائی کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ لیکن کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحمل کا معاملہ، برداشت کا معاملہ،
یہ شے ہمارے ہاں سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔